جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ ایمان اور رمضان ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے اور آج ایمان اور محبت الہی کا عنوان ہمارا موضوع سخن ہے۔ بڑھتے ہیں قبلہ مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب، محبت الہی کے تقاضے، اس کی جو ریکوائرمنٹس ایک بندہ مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے خود مقرر فرمائی ہیں۔ صفدر صاحب، سب سے بڑا اور اولین تقاضا محبت الہی کا یہ ہے کہ بندہ ذاتی دوستی اور ذاتی دشمنی سے برتر ہو جاتا ہے۔ بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ پھر نہ وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی اپنی ذات کے لیے کسی سے عداوت رکھتا ہے۔ اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اس کی عداوت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اسی کو کہا گیا الحب للہ والبغض فی اللہ۔ یہ ہے کہ وہ پھر محبت بھی کرتا ہے کسی سے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا بڑا پیمانہ اور کرائیٹیریا۔ بالکل سب سے بڑا اولین تقاضا ہے اور محبت الہی کا درس ہے ہی اسی لیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ آپ صاحب نے بھی بات کی تھی کہ پھر جو اس کا محبوب ہوتا ہے وہ بھی محبوب بن جاتا ہے اور جو اس کا دشمن ہوتا ہے اس کو بندہ اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی بات کے حوالے سے، فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے عداوت رکھی، جس نے اللہ کے لیے ہی دیا اور اللہ کے لیے ہی روکا، یعنی کسی کو دیا تو اللہ واسطے اور نہ دیا تو اللہ واسطے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، یعنی کمال ایمان نصیب ہوا اس کو۔ وہ جو ایمان اور محبت الہی کا تعلق ہے نا، تو کمال ایمان اس کو نصیب ہوتا ہے جو الحب للہ والبغض للہ کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کا انعام کیا ملے گا؟ اس کا انعام بھی یہ ہے کہ روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ان کو تلاش کر کے لاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں ہیں؟ این المتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ۔ وہ کہاں ہیں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ کیا بات ہے۔ یہ ہم یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں تو ہماری محبت اللہ رسول کے لیے ہے، اس کے دین کے لیے ہے، اس کے پیغام کے لیے ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ ان کو لاؤ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا کہ آج کے دن انہیں میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا، تو اس دن اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب زندہ باد، اللہ آپ کو بہترین خیرات سے نوازے۔ حافظ صاحب قبلہ، کیسا یہ روح فضا اور جاں فضا جملہ ہے کہ جاؤ ان کو ڈھونڈ کے لاؤ جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ ہمارا پورا معاشرہ اس خیر کا مرکب بن جائے۔ اللہ سے محبت کے تقاضے مفتی صاحب سے میں نے عرض کیا۔ اب جو محبت کرنے والے ان کی کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں، علامات بھی ہوتی ہیں، ان کی چیدہ چیدہ نشانیاں بھی آپ نشر فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی تو نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہوا نظر آئے گا۔ درست، یعنی تمام معاملات کے اندر اللہ نے جس جگہ اس کو ہونے کا حکم دیا وہاں سے وہ غیر حاضر نہیں ہوگا، اور جس جگہ اسے نہ ہونے کا حکم دیا وہاں وہ حاضر نہیں ہوگا۔ حافظ صاحب اس کو ہم یوں بھی سمجھ لیں کہ دو دعویٰ وہ محبت الہی کا کرتا ہے، اب اس کی صورت میں یہ دلیلیں دے گا۔ جی، ان صورت میں بس وہ اپنی عمل، اس کا عمل جو ہے وہ سب سے بڑی دلیل ہے بالکل کہ وہ محبت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے حبک الشیء یعمی و یسم، کہ کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا کر دیتی ہے اور بہرا کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے اپنے محبوب کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا، اور وہ محبوب کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات بھی نہیں سنتا۔ تو محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے حکم کا منتظر ہوتا ہے، جیسے اس کو حکم ملتا ہے وہ فوراً سر تسلیم خم کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور وہ کسی کی بات کو نہیں سنتا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے محبوب کی بات سنتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرے گا، اور اللہ کی مخلوق کو وہ کھانا بھی کھلائے گا، اللہ کی مخلوق کی ضروریات کو بھی پورا کرے گا، کیونکہ اس سے اللہ جل مجدہ الکریم کی رضا اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں کسی اور کی کوئی رضا نہیں چاہیے، لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا بھی کھلا رہے ہیں کیونکہ تم مخلوق خدا ہو۔
اور اللہ جل مجدہ الکریم بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے صوفیاء نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اللہ کے قرب کا بہترین جو رستہ ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت سے ہو کے جاتا ہے. درست. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ مخلوق خدا سے جڑا ہوا ہوگا. اور محبت یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبت کرنے والا جو ہے، جس سے محبت کرتا ہے، ہمیشہ اس کی بات کو فالو کرنے کی طرف رہتا ہے. اور محبت کا ایک ذرہ یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی ایک حضرت سر سخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر جو محبت ہے وہ 70 سال کی بے محبت عبادت سے بہتر ہے. تو اللہ جل مجدہ الکریم کی محبت کرنے والا جو ہے وہ بے محبت کے عبادت کر ہی نہیں سکتا. تو اس وجہ سے محبت جو ہے وہ یہ تقاضا بھی کرتی ہے کہ اطاعت بھی کی جائے، اس کے بات بھی مانی جائے، اور ہمیشہ اپنی زندگی جو ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارے. نہایت خوبصورت، ماشاءاللہ. علامہ صاحب قبلہ، ہم کیونکہ زیادہ تر مثالیں جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کی مشائخ کی، اس سے ان کے احوال اور آثار سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو ہمارے اسلاف کی تاریخ، کل تاریخ جو ہے وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہے، مزین ہے، اور اس کی جھلکیاں پوری کائنات میں ہمیں نظر آتی ہیں. تو ایک دو جھلکیاں ہمیں اس صورت میں عنایت کریں کہ محبت الہی جو ہمارے مشائخ کا وتیرہ اور ترہ امتیاز رہا ہے اس پر کچھ روشنی ہو. علامہ اقبال کہتے ہیں میں رو رو کے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یہ میری قوم کا مسئلہ کیا ہے، یہ کہاں پھنس گئی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ دل دارن تو محبوب نہ دارن، دل دارن، ان کے پاس دل ہے محبوب کوئی نہیں ہے. اللہ. تو میں نے ایک دن ٹرانسمیشن میں ایک جملہ شاید شروع میں ابتدا میں کہا تھا کہ اگر ہم معبود کو محبوب بنا لیں نا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بڑی قیمتی بات ہے، محبوب کو محبوب بنا. ہمارا معبود تو ہے، محبوب نہیں ہے. صوفیہ کرام جو ہے نا وہ پہلے محبوب مانتے ہیں اس کو. اللہ اکبر. وہ معبود کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا جو محبوب نہ ہو. سبحان اللہ. صوفیہ کا فلسفہ جو ہے عبادت کا بھی تعبد کا بھی وہ یہ ہے. اور اس سے صفدر صاحب جو کانفیڈنس جنم لیتا ہے نا، ایک عام سے عام لے مین بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ جب میرا کہیں تعلق ہو اور کہیں تعلق نہ ہو تو پھر نتائج میں کتنا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان. اور یہ تعلق اگر محبت کا ہو تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو میرے لیے جو محبت کرنے والے ہیں، جو حدیث مفتی صاحب نے پڑھی حب فی اللہ والے، فرمایا میں جو آپس میں کر رہے ہیں میں ان دونوں سے زیادہ ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. قربان اور ان دو میں بھی اس سے زیادہ کرتا ہوں جو شدید محبت اپنے بھائی سے میری خاطر کرو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ یہاں تک کہ اللہ ملائکہ کو اس اپنے دوست سے ملنے کے لیے جانے والے کے رستے میں کھڑا کر دیتا انسانی شکل میں، اور اسے میرا سلام کہے. اللہ اکبر. وہ پھر سلام کہتا ہے، پھر وہ پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. تو کہتا ہے تمہیں کوئی کام ہے اس سے، یا کوئی غرض ہے، یا کوئی اس نے تم پہ احسان کیا ہوا ہے، یا کوئی ڈیل یا لین دے؟ وہ کہتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں، کوئی مالی منفعت، کوئی دنیاوی معاملہ ہے ہی نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے اس کو دیکھنے جا رہا ہوں. تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے تیرے ہی لیے بھیجا ہے. سبحان. قربان پروردگار کی محبت، تیرے لیے اور تیری زیارت کے لیے مجھے بھیجا ہے. اللہ اور مجھے سلام کہہ کے بھیجا ہے کہ اسے سلام کہہ اور اسے بتا دے کہ اے میری محبت کے لیے بندے سے ملنے جانے والے، تیرا رب بھی تجھ سے محبت رکھتا ہے. اللہ. تو یہ سلسلہ اسی دنیا میں شروع ہو جاتا ہے محبت الہی کا، اور پھر اس کے مظاہر اور اس کی ریفلیکشن ہے وہ جو آپ واقعات کہہ رہے ہیں نا، صوفیہ کے احوال اور ان کی کیفیات. سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کے پیر کے پیر ہیں، بالکل صحیح، جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں، اور حب الہی میں کل صوفیہ کے نمائندہ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کسی نے کہا شبلی اللہ کو یاد کرو عین وصال کے وقت نزا میں، رب کو یاد کرو. تو آپ نے فرمایا میں اسے بھولا ہی کب تھا. اللہ اللہ. یاد تو اسے کرتے ہیں جو بھول جائے. پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی جو نشانی ہے نا محب کی، محب کسی کا بھی ہو، زندہ باد حضرت، محب اللہ کا ہو، محب رسول کا ہو، محب کسی بزرگ کا ہو، محب کسی مجازی محبوب کا ہو، سب سے پہلی نشانی یہ ہے من احب شیئن اکثر ذکرو. جسے عارف کھڑی نے کہا جیڑا کسے دا عاشق ہوئے گالو صدی کردہ، اور یہ اسے تکلفن نہیں کرنی پڑتی، یہ بے اختیار ہوتی ہے اس سے، وہ تقریر ہو وہ تحریر ہو.
آپ دیکھیں جس طرف رجحان ہو، میلان ہو، قلبی محبت ہو، خود بخود اس محبوب کا ذکر آپ کی گفتگو میں آتا ہے، آپ کے اعمال میں، یہاں تک کہ لوگ آپ کو اس حوالے سے پہچاننا شروع کرتے ہیں، کسی کو بلیوں والا بابا کہنا شروع کر دیتے ہیں. جی مفتی صاحب، اب وہ بلیوں سے محبت ہو گئی تو ادھر کا نشانیاں، کسی کو اللہ والا، کسی کو نبی والا، کسی کو عبد النبی، جی کسی کو کہتے ہیں داتا صاحب والے جا رہے ہیں، جی یہ 11ویں والے جا رہے ہیں. جی تو یہ وہ رجحانات ہیں، وہ میلانات ہیں، وہ ہماری کیفیات ہیں، ہمارے اندر کی محبت جو عملاً ریفلیکٹ کر کے سامنے آتا ہے. آپ کی اس بات میں عارف گھڑی کی مصرے نے ہمارا رستہ اور آسان کر دیا کہ جڑا جنا عاشق ہو گئے. تو ہم تو سارے فقیر ہیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ نبینا الکریم کے، تو انہی کا ذکر چھیڑتے ہیں نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. حافظ احمد رضا قادری ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. جی احمد بھائی بسم اللہ. پیر نصیر الدین شاہ صاحب بسم اللہ بسم اللہ ارشاد. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. اور ایک شعر میں جلدی مقطع کی طرف آ گیا کیونکہ آپ کے اشارے کی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے سارا. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. ایک میگی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے.
سبحان اللہ. اللہ کریم آپ کو بہترین جزا سے نوازے. تیری محبت نے بن دیا ہے ہر ایک دھاگا میری قبا کا. تیری محبت نے بن دیا ہے ہر ایک دھاگا میری قبا کا. چھپا ہوا ہے تیری ثنا میں ہر ایک رستہ میری بقا کا. چھپا ہوا ہے تیری ثنا میں ہر ایک رستہ میری بقا کا. ہر ایک رستہ میری بقا کا. آج کی اس مبارک نشست میں ایک مختصر سا وقفہ ہے. چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ٹھہرتی ہے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ایک دفعہ پھر رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے. آج کی نشست کی اختتامی گھڑیوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایمان اور رمضان سیگمنٹ میں آج ایمان اور محبت الہی ہماری نشست کا سرنامہ کلام ہے. بڑھتے ہیں مفتی صاحب قبلہ کی جانب. مفتی صاحب قبلہ، ایک طرف حالت یہ ہو کہ اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ بھی ہو اور اس کا دوسرا منظرنامہ یہ ہو کہ زندگی نافرمانی میں بسر ہوتی ہو. ہم اس کو کیسے دیکھیں گے اور اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ وہ محبت ہی کیا ہے جس میں اطاعت شامل نہ ہو؟ اللہ اکبر. وہ محبت ہی کیا ہے جو اطاعت تک لے کے نہ جائے، جو اطاعت پر مجبور نہ کر دے بلکہ مسرور نہ کر دے. اللہ اکبر. حضرت نے خوبصورت بات کہی ہے کہ معبود بعد میں محبوب پہلے ہے. تو محبت جب محبوب بنا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا آرڈر ماننا ہے اور اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. آپ صاحب نے وہ ریفرنس دیا تھا ان المحب لمن یحب مطیع. محب ہمیشہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. ہم اپنی دنیا میں اس ظاہری مادی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہو جائے چھوٹی موٹی اور جھوٹی موٹی محبت کا، تو وہ جو کچھ کہے وہ اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کرتا چلا جاتا ہے. اور پھر ابھی مجنو کی بات ہوئی ہے کہ اگر اس سے کچھ مانگا تو اس نے ایسے کہا کہ پتہ نہیں کہاں کا گوشت مانگ لیا اس نے. تو یہ محبت اگر دنیا کی محبت اور یہ فانی محبت اور ہماری آپس کی محبت اس کا تقاضا اطاعت ہے، تو اگر محبت اس ذات سے ہو جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ حکم الحاکمین ہے اور وہی قوتوں اور قدرتوں کا مالک ہے، اور اس سے محبت کا تو اولین تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے، معصیت سے بچا جائے. یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب ان کی حیات پاک کے اندر، آپ کی آل پاک کی حیات پاک کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک ایک لمحہ اطاعت خدا کے اندر گزرتا ہے. محبت کا چونکہ اولین تقاضا ہی یہ ہے کہ اس محبوب کی اطاعت کی جائے اور غیر مشروط اطاعت کی جائے. کیا کہنا ہے؟ غیر مشروط اطاعت کی جائے اور معصیت اور نافرمانی کے سائے سے بھی بچا جائے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہمارا بچہ جانتا ہے کہ جب آپ گشت کیا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں تو رات کو گزر ہوا تو کہیں سے آواز آئی تھی ماں بیٹی کے تکرار کی. تو ماں کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دے، تو بیٹی نے انکار کیا تو ماں نے کہا یہاں کون سا امیر المومنین دیکھ رہا ہے. تو یہ ہے محبت کہ بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نہ بھی دیکھ رہا ہو احکم الحاکمین تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اس کو محبت کہتے ہیں اور محبت کا اولین تقاضا وہ اطاعت ہی ہے. لہٰذا محبت جو محبت کا دعویٰ کرے لیکن معصیت اور نافرمانی کے راستے پر خدا نہ خواستہ چل رہا ہو، اس کا مطلب وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے. جھوٹا. بہت خوبصورت پیغام. حافظ عرفان اللہ صاحب قبلہ، ابتداً آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا بھی محبت الہی کا ایک رستہ اور اس کی دلیل ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کے بالکل الٹ پایا جاتا ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہوتا ہے اور مخلوق سے اعراض بھی کرتے ہیں، رونت کا رویہ بھی ہوتے ہیں، ان کو بے توقیر بھی کرتے ہیں. آپ اس حوالے سے پیغام کی صورت میں کیا کلمات نشر کیجیے گا؟ جی اس میں گزارش یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. درست. حدیث مبارکہ میں الخلق عیال اللہ. تو اللہ جل مجدہ الکریم ظاہر بات ہے ہمارا کنبہ ہے تو ہمیں اپنے کنبے سے کتنی محبت کرتے ہیں، بہت اس کا خیال کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہی کرنی چاہیے. اور اللہ جل مجدہ الکریم کو وہ بندہ قطعاً پسند نہیں ہے جو بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت نہیں کرتا. اس میں ہمیں مخلوق کے فائدے کے لیے جو بھی امر ہے، ایک اللہ کا نافرمان ہے، ہمیں اللہ کی فرما برداری کی طرف اس کو لانا چاہیے.
نہ کہ اس کو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی مطلب نفرت کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ وہ البغض فی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ جل مجدہ الکریم کے حکم کے خلاف چلتا ہے، کفر کی حالت میں ہے، اس کو ہم اللہ جل مجدہ الکریم کی اطاعت کی طرف اور فرما برداری کی طرف لے کے آئیں۔ لہٰذا ہم ہر ایک شخص کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی مخلوق سے محبت کرے۔ اب اس میں محبت کے ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا رویہ ہوگا۔ ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، تو اس سے محبت اسی محبت کے تقاضے کے مطابق ایک یعنی اس کے ساتھ اخوت کا تعلق زیادہ مضبوط ہوگا۔ اللہ کے ولی کے ساتھ ایک محبت اور طرح کی ہوگی، اور جو نافرمان ہے اس کو اللہ کی اطاعت کی طرف لانے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، اگرچہ وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور محبت کا اعلان بھی کرتے ہیں، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اصل محبت کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے، اصل محبت تو ہوتی ہے لیکن کمال محبت ان کے پاس نہیں ہے۔ کیا بات! تو کمال محبت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے انہیں اس نافرمانی کو چھوڑنا چاہیے۔ قبلہ مفتی صاحب جس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، نافرمانی چھوٹے گی تو کمال محبت تک پہنچیں گے، بالکل ٹھیک، ورنہ اصل محبت جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی تھے، ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے شراب پی لی تو سزا ان کو دی گئی، پھر پی لی، پھر سزا، پھر تو کسی شخص نے جو ہے وہ ان پر کہہ دیا کہ اللہ کی ان پر لعنت ہو کہ یہ انہوں نے کتنا برا کام کیا کہ اس کو سزا، ان کو سزا مل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لعنت نہ کرو، فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اصل محبت ان کے پاس تھی، لیکن کمال محبت یہ ہے کہ ہم اطاعت اور فرما برداری۔ زندہ باد! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج آپ کے ہاتھ میں کلیات ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ منظوم لنگر جو ہے آپ موضوع کے عنوان سے آج نشر کرنا چاہتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں جی اس کا نذرانہ ہے، اپنے پیغام کی صورت میں آپ پیش جی فرمائیں۔ وہی عرض کرتا ہوں۔ اور حضرت بیدم بارسی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ارشاد ہو۔ حافظ عرفان اللہ صاحب بات کر رہے تھے نا، کہتے ہیں کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ بہت اچھا ہے، اب آدمی کچھ اور، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ حب الہی کے سارے کرشمے ہیں۔ بسم اللہ ارشاد ہو۔ جب حب الہی ہوگی نا تو پھر مخلوق سے محبت کرنی یا کروانی نہیں پڑے گی، خود ہو جائے، خود ہوگی۔ یہ اس کی نشانی اور پیمانہ ہے۔ حمد کا مطلب ہے، جی بسم اللہ، میں اپنے دل میں تیرے ذکر کی محفل سجاتا ہوں، میں اپنے دل میں تیرے ذکر کی محفل سجاتا ہوں، میرے مالک میں تیری یاد میں تسکین پاتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ! میرے مالک میں تیری یاد میں تسکین پاتا ہوں، اور مراقب ہو کے تیرے قرب کی لذت اٹھاتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، مراقب ہو کے تیرے قرب کی لذت اٹھاتا ہوں، میں رنگ و نور کے چشموں میں اس صورت نہاتا ہوں۔ اللہ! اور کبھی میں مفتی صاحب، کبھی میں انفس و آفاق میں چکر لگاتا ہوں۔ بھی بہت اچھا ہے علامہ صاحب۔ کبھی میں انفس و آفاق میں چکر لگاتا ہوں، کبھی عرش معلیٰ سے بھی آگے گھوم آتا ہوں۔ کبھی میں انفس و آفاق میں چکر لگاتا ہوں، کبھی عرش معلیٰ سے بھی آگے گھوم آتا ہوں۔ حواس خمسہ باطن میں تیرا شوق بڑھتا ہے، اللہ! حواس خمسہ باطن میں تیرا شوق بڑھتا ہے، تیری تسبیح کے نغمات جب میں گنگناتا ہوں۔ اللہ اللہ! اور تخیل رابطہ کرتا ہے جب اصل لطائف سے، یہ سلسلہ نقشبندیہ کی اصطلاح ہے، سلوک نقشبندیہ کی۔ تخیل رابطہ کرتا ہے جب اصل لطائف سے، بڑی مشکل سے اپنے آپ میں اس دم، بڑی مشکل سے اپنے آپ میں اس دم سماتا ہوں، اور تیرے فیضان سے ہیں قلب روح و سر خفی روشن۔ بہت اچھا ہے۔ تیرے فیضان سے ہیں قلب روح و سر خفی روشن، تیرے لطف و کرم کی روشنی سے جگمگاتا ہوں، اور بفیض اسم احمد کوئی دم ایسا بھی ہوتا ہے، بفیض اسم احمد کوئی دم ایسا بھی ہوتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں اپنی روح کو سرکار کے روزے پہ پاتا ہوں، اور خیال آتا ہے شہزاد جب اعمال نامے کا، اللہ! خیال آتا ہے شہزاد جب اعمال نامے کا،
ندامت سے خدا کے سامنے سر کو جھکاتا ہوں. اللہ میں اپنے دل میں تیرے ذکر کی محفل سجاتا ہوں. میرے مالک میں تیری یاد میں تسکین پاتا ہوں. سبحان اللہ. زندہ باد حضرت. اللہ آپ کے کلم میں اور اضافہ فرمائے. اپنے مہمانوں کو مفتی صاحب قبلہ کا، علامہ صاحب کا، حافظ صاحب آپ کا، احمد بھائی آپ کا شکر گزار ہوتا ہوا پروگرام کے اختتامی لمحات میں احمد بھائی کا نغمہ نعت ہم شامل کریں گے، پھر لاہور اسٹوڈیو سے کراچی اسٹوڈیو کی طرف بڑھیں گے. چند کلمات خیر. ہمارے اسکالرز نے آج ایک پیغام اتفاق سے یہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کا دروازہ آپ کھولنا چاہتے ہیں تو وہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پھوٹے گا. آپ وہاں سے اپنا رستہ ہموار کر لیجئے. قدمین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ محبت الہی کے دروازے پر دستک دینے والے ہیں. اسی موضوع کے چند کلمات، اس کے بعد احمد بھائی کا کلام شامل کرتے ہیں. حضرت مفتی صاحب قبلہ اور آپ کی توجہ. آمینہ کا لال جس پر مہرباں ہو جائے گا، آمینہ کا لال جس پر مہرباں ہو جائے گا، دیکھ لینا وہ زمین سے آسمان ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمینہ کا لال جس پر مہرباں ہو جائے گا، آمینہ کا لال جس پر مہرباں ہو جائے گا، دیکھ لینا وہ زمین سے آسمان ہو جائے گا. پوری دنیا اس چکر میں ہے کہ انہیں عزت رفت کیسے ملے گی. اس کا آسان رستہ دیکھیے. آپ شہدائی رسول اللہ کے ہو جائیے، آپ شہدائی رسول اللہ کے ہو جائیے، آپ کا شہدہ یقیناً ایک جہاں ہو جائے گا. آپ کا شہدہ یقیناً ایک جہاں ہو جائے گا. وہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آپ شہدائی رسول اللہ کے ہو جائیے، آپ کا شہدہ یقیناً ایک جہاں ہو جائے گا. اے مسیح جاں تجھے روز قیامت دیکھ کر، اے مسیح جاں تجھے روز قیامت دیکھ کر ہر پریشان حال کا دل شادماں ہو جائے گا، ہر پریشان حال کا دل شادماں ہو جائے گا. اور علامہ صاحب قبلہ اعلیٰ حضرت کے تتبع میں یہ شعر ہے جناب شہباز رضا کا، کلکتہ سے تازہ ایک عقیدت نامہ ملا ہے. دیکھیے گا کہ حشر تک باقی رہے گا آپ کا ذکر جمیل، حشر تک باقی رہے گا آپ کا ذکر جمیل. آپ سے جو بھی پھرے گا بے نشاں ہو جائے گا. اللہ اکبر. انا آتیناک الکوثر کا پورا مضمون ہے. حشر تک باقی رہے گا آپ کا ذکر جمیل. آپ سے جو بھی پھرے گا بے نشاں ہوگا، ہو جائے گا. پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کیا خبر ابو جہل کو تھی مصطفیٰ کے سامنے، کلمہ گو مٹھی میں سنگے بے زباں ہو جائے گا. اور مقطع ہے شہباز رضا صاحب کا، ان کا تو شہباز ہو جا فکر جنت چھوڑ کر، ان کا تو شہباز ہو جا فکر جنت چھوڑ کر، کیوں وہاں کی سوچتا ہے جو یہاں ہو جائے گا، کیوں وہاں کی سوچتا ہے جو یہاں ہو جائے گا، جو یہاں ہو جائے گا. آئیے حافظ احمد رضا قادری سے نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ نبی الکریم سنتے ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں گی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں گی خار پھرتے ہیں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا
میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ اور آقا کے دربار کا منظر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار